انسان نے ذہانت کو سمجھنے، اپنی ذہانت کو بڑھانے، پیچیدہ مسئلوں کو حل کرنے اور کام کو آٹومیٹک بنانے کی خواہش سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف کام کرنا شروع کر دیا۔ انسان آج کل تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے بعض اوقات ہماری سست فطرت کی عکاسی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ روزمرہ کے کام زیادہ پیچیدہ اور وقت طلب ہوتے ہیں، تو انہی کاموں کو آسان بنانے اور تیزی سے حل کرنے کی وجہ سے ہی ہمارا رجحان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ پروسیسنگ کی رفتار میں اے آئی انسانوں سے نمایاں طور پر آگے ہے، کیونکہ ڈاٹا کو لاکھوں گنا تیزی سے پروسیس کرنا، اسے سنبھالنا اور بھی ایسے کئی سارے کام ہیں جس میں اے آئی ہم انسانوں سے نمایاں طور پر آگے ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسئلے کو حل کرنے اور فیصلہ کرنے جیسے سخت کاموں میں بھی کافی زیادہ مؤثر ہے، لیکن ان سب فائدوں کے ہونے کے باوجود بھی ایلن ماسک، جیفری ہنٹن جیسے عظیم شخصیات نے اسے انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ انسان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور و فکر کیا، پھر اسے مزید آگے لے جا کے نئے ایجادات کیے، جیسے پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر ہوائی جہاز کی ایجاد، انسانی آنکھ کو دیکھ کے کیمرے کی ایجاد، پانی میں مچھلی کو دیکھتا ہوا دیکھ کر سبمرین جیسی جدید ایجادات بھی کر ڈالی۔ لیکن یہ سلسلہ ادھر بھی نہیں رکا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے سوچنے سمجھنے بھی کام کیا، تو کمپیوٹر جیسی نئی ایجاد بھی سامنے آئی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایڈوانس ہوتی گئی۔ دوستوں، کمپیوٹر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہارڈ ویئر، جسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی اس کا فزیکل حصہ، اور دوسرا اس کا آپریٹنگ سسٹم یعنی سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسانی جسم اور روح کا رشتہ ہے، انسانی جسم روح کے علاوہ گوشت کے لوتھڑے کے بغیر اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک اسی طرح کمپیوٹر بھی سافٹ ویئر کے بغیر کچھ نہیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہوتی گئی، اور 1956 میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی جو کہ سوالات کو خود سے سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، بالکل انسانی دماغ کی طرح، اور جسے پھر مزید اور بھی زیادہ ایڈوانس بنا دیا گیا۔ اور پھر یوں 19 اپریل 2015 کو ہانگ کانگ کی کمپنی ہینسن روبوٹک نے ایک صوفیہ نام کا روبوٹ ایجاد کیا، جو کہ بالکل انسان کی دماغ کی طرح سوچتا اور کام کرتا، اور پھر اکتوبر 2017 کو اسے منظر عام پہ لایا گیا، اور جس کی خصوصیات دیکھ کے دنیا حیران رہ گئی۔ دوستوں، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے مشینی دماغ کے ہوتے ہوئے جو کہ خود سے فیصلہ کرنے، خود سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے انسان کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایسا مشینی دماغ جو کہ خود سے سیکھنے، سمجھنے اور خود سے ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پسند ناپسند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیا ہوگا اگر کل کو کسی وجہ سے انسانوں کو ہی ناپسند کرنے لگ جائے، اور پھر انہی انسانوں کو مارنے لگ جائے جنہوں نے اسے بنایا؟ جس چیز کو انسانوں کو سیکھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، وہ یہ کچھ ہی منٹوں میں سیکھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ روبوٹس ہمیں ہر جگہ، ہر آفس میں کام کرتے نظر آئیں گے، جو کہ نہ تھکتے ہیں، نہ ہی بیمار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کسی چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی تنخواہ کی، جس کی وجہ سے بیروزگاری میں ایک ناقابل برداشت حد تک اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ آکسفورڈ اکنامکس کی رپورٹ کے اکارڈنگ ایک روبوٹ 1.6 مینوفیکچرنگ ورکرز کو ریپلیس کر سکتا ہے، اور 2030 تک 20 ملین جابز روبوٹائزیشن کی وجہ سے افیکٹ ہونے والی ہیں۔ IFR کی رپورٹ کے اکارڈنگ 2020 میں ہی 2.7 ملین روبوٹس کو انڈسٹریل ورک میں لیا جا چکا ہے، اور فوربس کے ایک آرٹیکل کے اکارڈنگ 85 ملین جابز AI کی وجہ سے ریپلیس ہو سکتی ہیں، جس سے لوگ نفسیاتی طور پر مجبور ہو کر خودکشی کرنے لگ جائیں گے۔ دوستوں، بظاہر اس مشینی دماغ کو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ آپ کے گھر کے ہر ایک حالات میں شامل کر کے آپ کی پسند ناپسند کے مطابق ہی کام کریں، اور جو کام آپ کو دنوں میں کرنے پڑیں ان کو کچھ ہی لمحوں میں نپٹا دیں۔
لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح اسلحہ بارود ایٹم بم کو انسانی حفاظت کے نام بھی بنایا گیا تھا، آج وہ سب انسان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، جو کہ کچھ ہی لمحوں میں پورے کے پورا شہر اجاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ کسی روز یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انسان کے وجود کے لیے خطرہ بن جائے۔ باقی آپ سب کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ باقی اور اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔